السلام علیکم خواتین و حضرات، ویلکم بیک ٹو another episode of Thought Behind Things. آج ہمارے ساتھ موجود ہیں ایک بہت ہی خاص مہمان جن کو ہم دوسری دفعہ شو پہ لے کر آ رہے ہیں بیکاز obviously right now he is the most important person in the country, maybe even in the region. ہمارے ساتھ موجود ہیں former Prime Minister of Pakistan عمران خان صاحب. سر, thank you so much for being part of the show. میں conversation کو start کروں گا. پہلے تو I just want to know how are you, کیسا فیل کر رہے ہیں آپ؟ بس 2 کمروں میں بند ہوں تقریباً 3.5 مہینے. آپ کی پرسنالٹی نہیں ہے ایسی؟ یہ میرے لیے بڑی انیوژل چیز ہے زندگی میں کہ میں اس طرح ایک آؤٹ ڈور انسان ہوں, اور میرے لیے 2 کمروں کے اندر, اور وہ بھی سب سے جو میرا سال ہم انتظار کرتے ہیں سردیوں کی, اور جو میرا بیسٹ ٹائم ہوتا ہے آؤٹ ڈور کا سردیوں, وہ میں اندر بند رہا ہوں. اور تو خیر صبر کرتا ہوں. اور آپ کی ٹانگ کیسی ہے اب؟ میری اس مہینے کے اینڈ میں ایکس ریز ہیں. اصل میں کافی ہیل ہو چکی ہے, لیکن تھوڑا سا جو گنجائش ہے اس کا خطرہ یہ ہے کہ اگر پوری طرح ہیل نہ ہوئی, جس کو کہتے ہیں کمپیکٹ, جو ہڈی آپ کی کمپیکٹ نہ ہوئی ہو, تو ایک بھی جھٹکا لگے تو وہ پھر سے ہو سکتی ہے. کیونکہ میرا جو لیفٹ ٹانگ پہ اسی جگہ کے اوپر میرا اسٹریس فریکچر ہوا تھا جب میں کرکٹ کھیلتا تھا, تو میری وہ جو ہڈی تھی وہ ہیل ہوتی ہو, جب پوری ہیل نہیں ہوئی تھی میں جلدی کھیل گیا تو 2 دفعہ میری ہڈی کھلی تھی. پھر اس کے بعد 3 مہینے مجھے کاسٹ پہننی پڑی تھی, پلاسٹر لگانا پڑا تھا. تو ابھی ڈر یہ ہے کہ میں اس لیے پوری احتیاط کر رہا ہوں کیونکہ میں نے الیکشن کیمپین کرنی ہے. تو میں کوئی راستے میں یہ نہیں, کوئی چانس نہیں لینا چاہتا کہ اب میں نے 3.5 مہینے ریسٹ کر لیا تو 2-3 ہفتے اور کر لوں تاکہ وہ پوری طرح میری ٹانگ ٹھیک ہو جائے. چلیں, آئی ہوپ یو گیٹ ویل سون اینڈ وی سی یو آؤٹ ان دی اوپن, جو آپ کا نیچرل انوائرمنٹ ہے. میں تھوڑے سے اسٹارٹ میں جو پریسنگ جنرلی آج کل چل رہے ہیں اس کے بارے میں آئی وانٹ ٹو ہیو این انڈرسٹینڈنگ. پہلے تو مجھے کہ آپ نے کہا ہے کہ یو ایس گورنمنٹ یا یو ایس اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ انوالو نہیں ہے رجیم چینج کنسپریسی کے اندر. اس کی اگر آپ کلیریفیکیشن دے دیں گے, کیا واقعی آپ نے ایسا یو ٹرن لیا ہے؟ دیکھیں, وہ بڑا واضح میں نے وہ وائس آف امریکہ کو جو انٹرویو دیا ہے, میں نے اسے کہا کہ دا سائفر از ریئل. جو سائفر ہے وہ ہماری نیشنل سیکورٹی کونسل میں رکھا گیا, ہماری کیبنٹ کے اندر اس کے منٹس ہیں, پارلیمنٹ میں پیش کیا گیا. سائفر کیا تھا؟ سائفر کے اندر ڈونلڈ لو ہمارے ایمبیسڈر کو کہہ رہا ہے کہ عمران خان کو آپ نے ووٹ آف نو کانفیڈنس میں اگر نہ ہٹایا تو پاکستان کے لیے کانسیکوینسز ہے. دھمکی دی تھی, وہ ریل تھا. میں صرف کہہ یہ رہا تھا کہ اوریجنلی ہم سب سمجھ رہے تھے کہ امریکہ سے یہ انیشیٹ ہوا ہے. بعد میں ہمیں پتہ چلا, جب حسین حقانی کا ہمیں پتہ چلا کہ اس کو جنرل باجوہ نے ہائر کیا تھا ہمارے فورن آفس کے نیچے میرے خلاف کیمپین کرنے کے لیے امریکہ میں. حسین حقانی کی ایک ٹویٹ ہے جب وہ ہائر ہوا تھا پاکستان کے فورن آفس کے نیچے جنرل باجوہ نے. اس کی ٹویٹ یہ ہے کہ عمران خان اینٹی امریکن ہے اور جنرل باجوہ پرو امریکن ہے. سو یہ لابی کی گئی اور ادھر سے پھر انیشیٹ ہوا. جب انیشیٹ یہاں سے ہوا اور پھر ادھر سے ڈونلڈ لو نے یہ دھمکی دی, تو وہ تو ریل ہے, وہ تو سائفر ایگزسٹ کرتا ہے. تو سائفر کے اندر دھمکی ہے, اور جو سازش جو پوری ہوئی وہ شروع یہاں سے ہوئی, اور پھر انہوں نے یہاں سے دھمکی دی اور انہوں نے پھر نو کانفیڈنس کر دیا. تو اس سے تو کوئی کبھی میں نے پیچھے ہٹا ہی نہیں ہوں. جنرل باجوہ کے بھی ریسنٹلی ایک انٹرویو آیا, اس کے اندر انہوں نے بتایا کہ ہی بلیو دیٹ یو ور ریئلی بیڈ فار پاکستان, اور آپ اگر رہیں تو پاکستان میں آگے اکنامک کرائسس آ سکتا ہے اور بہت ساری چیزیں آ سکتی ہیں. پہلے تو مجھے یہ بتائیے گا کہ ہاؤ ڈو یو فیل اباؤٹ دیٹ, کنسیڈرنگ کہ تھیوریٹیکلی یو آر دا چیف ایگزیکٹو آف دا کنٹری, ہاؤ آر ادر پیپل میکنگ ڈیسیجنس آن دا بہاف آف دا پیپل؟ دیکھو, اس کی یہ جو اسٹیٹمنٹ جنرل باجوہ نے دی ہے نا, اس کے 2-3 پہلو ہیں, اور یہ ساری پاکستان کے لیے بڑے خطرناک ہیں. سب سے پہلے ایک گریڈ 22 آفیسر کیسے فیصلہ کرتا ہے کہ ملک کا پرائم منسٹر کیا ملک کی بہتری کرتا ہے یا ملک کو تباہ کر رہا ہے؟ اس نے کس طرح یہ فیصلہ کیا؟ پہلے تو یہ ڈیسیجن میکنگ کے اوپر غور کرنا چاہیے کہ بند کمروں میں ایک آدمی اپنے جو بھی کولیگز کو ملا کے فیصلہ کرتا ہے, جس سے ایک الیکٹڈ گورنمنٹ جو کہ اس ملک کے لوگوں نے الیکٹ کیا ہے اس کو ہٹا دیا جاتا ہے سازش کر کے. تو پہلے تو یہ جو ڈیسیجن میکنگ ہے, اگر آپ اس کے اوپر غور کر لیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ کیا پاکستان کا یہ کتنا بڑا ایشو ہے کہ وہ لوگ جن کو اپنی اوتھ اجازت نہیں دیتی, جن کو پاکستان کی کانسٹیٹیوشن اجازت نہیں دیتی, وہ کیسے فیصلہ کر رہا ہے کہ جی ملک کے لیے کیا بہتری ہے کیا
خرابی ہے. یہ نمبر 1 اس کا ایشو آتا ہے. نمبر 2 اس سے بھی زیادہ خوفناک پاکستان کے لیے جو چیز سامنے آئی ہے کہ ایک گورنمنٹ جو پاکستان کی دی اکنامک سروے آف پاکستان جو اس گورنمنٹ نے پبلش کیا ہے, اس کے اندر آپ صرف دیکھ لیں کہ پاکستان کھڑا کدھر تھا. پچھلی مارچ 2022 میں پاکستان کدھر کھڑا تھا, اور جب رجیم چینج کیا تو آج پاکستان کدھر کھڑا ہے. 10 مہینے میں پاکستان کدھر سے کدھر پہنچا ہے. یعنی ایک رننگ اکانومی, سارے پاکستان کے جو اکنامک انڈیکیٹرز تھے وہ سب پازیٹیو میں تھے. ساری جو ہم نے ٹارگٹ سیٹ کیے تھے, مثلا ایکسپورٹس کے, ریمیٹنسز کے, گروتھ ریٹ کے, ایگریکلچر پروڈیوس کے, جو آئی ٹی ایکسپورٹس, سارے ہم نے اپنے جو ٹارگٹس تھے ان سے اوپر آگے نکل گئے تھے. 2 سال کووڈ کے باوجود پاکستان کی جو پرفارمنس تھی 17 سال کے بعد بہترین پرفارمنس تھی. اور 17 سال پہلے امریکن ڈالرز آ رہے تھے, ہم ان کی جنگ لڑ رہے تھے. یہ امریکن ڈالرز آنے کے بغیر ایک اکانومی تیزی سے آگے جا رہی تھی, اور آئی ایم ایف اسے کہہ رہا تھا سسٹینیبل گروتھ پہ نکل گئی تھی, انکلوسیو گروتھ پہ نکل گئی تھی. یعنی ہم اپنے نچلے طبقے کو بھی اٹھا رہے تھے. ہیلتھ کارڈ جو کہ ریولوشنری چیز تھی پاکستان کے ہیلتھ سیکٹر میں, احساس پروگرام جو دنیا نے اکنالج کیا, ورلڈ بینک نے کیا, اسٹینفورڈ یونیورسٹی نے اس کو سنگل آؤٹ کیا کہ وہ ویلفیئر اسٹیٹ کی طرف پاکستان کو لے کے جا رہا ہے. اور وہ پھر جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے کہ آئی ایم ایف اس وقت, اور یہ صرف 1 سال پہلے آئی ایم ایف کی رپورٹ ہے, سمری, ایگزیکٹو سمری ہے کہ پاکستان اس پاتھ پہ نکل گیا ہے. اس کو ایک آدمی نے بند کمرے میں فیصلہ کر کے گورنمنٹ کرا دی, اور آج پاکستان ہماری 75 سال کی تاریخ کے سب سے بدترین ٹائم پہ کھڑا ہے. اکنامک کولیپس ہے. کل انگلش اخبار میں آرٹیکل آیا کہ پاکستان سیٹ ٹو امپلوڈ, یعنی پاکستان سری لنکا ٹائپ سچویشن بجا رہا ہے. یہ سارا چیز میں نے پیشن گوئی کی تھی. میں نے جب یہ جنرل باجوہ جب سوچ رہا تھا کانسپریسی کا, تب بھی اس کو بتایا, شوکت طری نے اس کو بتایا کہ نہ کرو. اس کے بعد میں نے 1 جون کو میرا انٹرویو ہے سمیع ابراہیم کا, میں نے پریڈکٹ کیا کہ یہ بینکرپٹ کریں گے ملک کو, اور ایونچولی ہماری نیشنل سیکیورٹی کے اوپر کمپرومائز ہونا پڑے گا. اور میں نے کہا کہ ہمارے جو ایسیٹس ہیں وہ خطرے میں ہوں گے. آج پاکستان ادھر یہ لے گئے ہیں. یہ چوروں نے اپنے آپ کو تو این آر او دے دیا, 1100 ارب روپے کے اپنے تو انہوں نے کرپشن کے کیسز معاف کروا لیے, اور ان کو کوئی فرق نہیں پڑا کہ جب ملک بینکرپسی کی طرف جا رہا ہے. 100 روپیہ گرا ڈالر کے مقابلے میں صرف 10 مہینے کے اندر. یہ انپریسیڈنٹڈ ہے پاکستان کی تاریخ. مہنگائی 50 سال میں پاکستان کی سب سے زیادہ مہنگائی ہے, اور ابھی اور آنی ہے. تو کون ذمہ دار ہے اس کا؟ سب سے خوفناک بات تو یہ ہے کہ جو آدمی پراؤڈلی کہتا ہے کہ میں نے گورنمنٹ گرائی کیونکہ یہ خطرہ تھا, آج اس سے پوچھے کہ یہ جو ملک کے اندر اس وقت مایوسی ہے, اکنامک کولیپس ہے, کون ذمہ دار ہے اس کا؟ ان چوروں کے سارے کیسز معاف کروانے کا, رول آف لا ختم کرنے کا. ایک فیشسٹ بالکل ملک کے اندر کبھی اس طرح کا فنڈامنٹل رائٹس کی وائلیشن نہیں جو آج ہوئی ہے, کیونکہ ہمیں ایکسیپٹ کروانے کے لیے ان چوروں کو انہوں نے وہ ہمارے اوپر ظلم کیا ہے, ہماری لوگوں پہ. اعظم سواتی, ارشد شریف, شہباز گل, فواد چودھری کو اٹھا کے جیل میں, شیخ رشید کو جیل, ایسے تو کبھی پاکستان میں ہوا ہی نہیں ہے. تو ہر طرح جو آج پاکستان اپنی تاریخ کی سب سے اس مرحلے پہ کھڑا ہے جو کبھی بھی پاکستان اتنی برے حالات نہیں تھے. کون ذمہ دار ہے اس کا؟ جنرل باجوہ صاحب نے فالو اپ کے اوپر یہ بھی کہا ہے کہ ان کے پاس کچھ ویڈیوز ہیں اور چیزیں ہیں جو کہ پوٹینشلی وہ منظر عام پہ آ سکتی ہیں, جس میں وہ پتہ لگ جائے گا کہ کیا چیزیں تھیں جس کی وجہ سے انہوں نے ہٹایا. تو میرا کویشچن اس میں یہ ہوگا کہ ہاؤ ڈو یو فیل اباؤٹ دا فیکٹ دیٹ یو ور ریکارڈیڈ وائل بینگ اے پرائم منسٹر. مطلب یہ تھوڑا سا یہ کس طرف ہم پاکستان کو لے کر جا رہے ہیں, جہاں پہ ایون شہباز شریف صاحب کی آڈیوز لیک ہو رہی ہیں, ویڈیوز بن رہی ہیں. جنرلی آپ کا کیا کامنٹ ہوگا اس طرح کی سچویشن کے بارے میں؟ کہ بیکاز عام آدمی میرے جیسے جو دیکھتا ہے وہ تو اس کا تو اسٹیٹ کے اوپر سے بالکل ہی ایک وہ ہٹ جاتا ہے جسے کہتے ہیں. دیکھیے اس کا بھی بڑا, یہ بھی ٹوٹل وائلیشن ہے پاکستان کی کانسٹیٹیوشن کی. یہ
ایکچولی یہ کرائم ہے, یہ اس کے اوپر صرف اسی کے اوپر اس کو سزا ملنی چاہیے. وہ کیا ہے؟ ایز پرائم منسٹر یہ میری ٹیپ ریکارڈنگ کرتے تھے, میرے پرائم منسٹر کے فون کو ٹیپ کرتے تھے, اور پھر انہوں نے ریلیز کی وہ ٹیپس جو میری پرائیویٹ لائن کے اوپر. مثلا میرا کانورسیشن تھا میرا جو پرنسپل سیکرٹری اعظم خان, اس کی انہوں نے جو ریکارڈنگ تھی وہ ریلیز کر دی. اور پھر بشرا بیگم کی انہوں نے کوئی ریکارڈنگ ریلیز کر دی, لیکن ریلیز صحیح بھی نہیں کی, اس کو ڈاکٹر کر کے کیا. یعنی ٹیپس کو انہوں نے ایڈٹ کر کے اور زیادہ سنسنی خیز بنا کے انہوں نے ریلیز کر دی. یہ ملک کا آرمی چیف کر رہا تھا. اب یہ سوچ لیں, جس کے نیچے پاکستان کی پریمیئر انویسٹیگیٹو ایجنسیز ہیں جن کا کام ہے ملک کو بیرونی خطروں سے بچانا, وہ کیا کر رہے تھے؟ پرائم منسٹر کو بلیک میل کرنے کے لیے اس کی ٹیپس بنا رہے تھے. اور یہ کس لیے بنا رہے تھے؟ یعنی میں کوئی فورن ایجنٹ ہوں, میں کوئی ملک کا غدار ہوں, میں کوئی ملک کے پیسے چوری کر کے, یہ جن چوروں کو انہوں نے NRO دلوایا ہے, میرا کوئی باہر پراپرٹیز ہے, میں یہ ملک سے پیسہ چوری کر کے باہر لے کے جا رہا تھا. میں تو واحد پولیٹیشین ہوں جس نے باہر کما کے سب کچھ پاکستان لے آیا ہوں, میرا تو کوئی ہے ہی نہیں. تو مجھے اس طرح ٹریٹ کر رہے تھے, کس لیے کر رہے تھے؟ اس سے یہ چیز سامنے آتی ہے کہ نیشنل انٹرسٹ نہیں تھا, یہ کنٹرول کرنے کے لیے یہ سارا کچھ ایک پرائم منسٹر کو بلیک میل کرنے کے لیے کیا جا رہا تھا. مجھے میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں. میں جب آخری دفعہ اس سے ملا جنرل باجوہ سے, تو مجھے کہتے ہیں ہمارے پاس ٹیپس ہیں تمہارے باقی لوگوں کی, اور پتہ نہیں اور بھی کچھ, ہمارے پاس فائلز ہیں اور کرپشن ہے. اور پھر کہتے ہیں آپ بھی پلے بوائے ہوتے تھے. میں نے کہا اچھا میں گناہ گار آدمی ہوتا ہوں گا پھر تو آپ کے پاس بھی ہمارے پاس ہے کچھ. میں نے اس سے کہا, تب میں نے کہا یہ ملک پیٹ کاٹ کے پیسہ خرچ کر رہا ہے, ہم اپنے لوگوں کو تعلیم نہیں دے سکتے, ان کا علاج نہیں کروا سکتے, ہم ان کے لیے فیسلٹیز بنیادی ضروریات پوری نہیں کر سکتے, کیونکہ ہم اپنی سیکیورٹی فورسز کو اوپر پیسہ خرچ کر رہے ہیں جو ہم افورڈ نہیں کر سکتے. تو کیا یہ کام ہے آپ کا کہ آپ بلیک میل کرنے کے لیے اس طرح کی ٹیپس بنائیں تاکہ میں کنٹرول ہو جاؤں, تاکہ میرا منہ بند ہو جائے؟ اور یہ دیکھیں, یہ ہے المیہ کہ اصل میں مسئلہ کیا ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ ہماری اس وقت سب سے زیادہ آرگنائزڈ اور منظم اور ایک ادارہ جو بچا ہوا ہے وہ فوج ہے. کیونکہ باقی اداروں کو تو انہوں نے خراب کر دیا, انہوں نے انٹرفیئر کر کے یہ دو مارشل لاء میں بھی تباہ ہو گئے, اور پھر ان دونوں نے بھی, یہ جو کرپٹ خاندان ہے انہوں نے بھی کر دیا. لیکن ایک آدمی فیصلہ کرتا ہے فوج کی پالیسی کیا, وہ ہے آرمی چیف. اس کے پاس اتنی پاور ہے کہ وہ جو مرضی کرنا چاہے, اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. تو وہ اگر ٹیپس بنا رہا ہے آپ کی بلیک میل کرنے کے لیے, یہ کیا ریفلیکٹ کرتا ہے؟ میرے خیال میں پاکستانی فوج کو آج اندر اکاؤنٹیبلٹی کرنی چاہیے اس کی, کیونکہ اس میں فاصلے عوام میں اور ہماری فوج میں بڑھتے جا رہے ہیں. بجائے ہمیں ڈنڈے مار کے اور ہمارے اوپر غداری کے کیسز کر کے اور ہمیں جیلوں میں ڈال کے اور ننگا کر کے ٹارچر کرنے کے, یہ انٹروسپیکشن کی ضرورت ہے. اس وقت اصلاحات کی ضرورت ہے, بیکاز یہ بگڑتا جا رہا ہے کام. اور میں اس کو بھی ایک دفعہ کہا تھا, میں ابھی بھی کہہ رہا ہوں, یہ ادھر پاکستان جا رہا ہے جدھر یہ سب کے ہاتھ سے نکل جائے گا. کہ ابھی تک یہ فیلنگ ہے کہ جی ہماری آرگنائزڈ انسٹیٹیوشن فوج ہے وہ کنٹرول کر لے گی. یہ حالات ادھر جا رہے ہیں. جب اکنامک کولیپس آتا ہے تو سوویت یونین دنیا کی سپر پاور تھی, وہ بھی ٹوٹ گئی, وہ فوج پروٹیکٹ نہیں کر سکی اس کو. آپ نے بھی بولا کہ آپ تو ملک کے ساتھ غدار بھی نہیں تھے, کرپٹ بھی نہیں تھے, آپ کے ساتھ یہ ہوا. اگر آپ پاور میں آتے ہیں, ڈو یو تھنک کہ آپ ان چیزوں کو فکس کریں گے؟ جو آپ نے کہا چلیں ادارے کے اندر اکاؤنٹیبلٹی ہونی چاہیے, بٹ ایز دا چیف ایگزیکٹو ول یو پٹ یور فٹ ڈاؤن, یا آلٹرنیٹ سائڈ کے اوپر آپ پھر سے وہی چیزیں پرپیچویٹ کریں گے, وائر ٹیپنگ, آل سارٹس آف. لوگ ابھی اس وقت یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ صرف اور صرف یہ چاہتے ہیں کہ ادارے آپ کے ساتھ مل جائیں, آپ یہ نہیں چاہتے کہ اصلاحات ہوں. دیکھیں تھوڑا سا ذرا آپ سوچیں کہ آج ہم نے پاکستان کو اس دلدل سے نکالنا ہے تو ہمیں کیا سٹیپس لینے پڑیں گے. سب سے بڑا سٹیپ ہوگا رول آف لاء, انصاف. دیکھیں میرے جو تجربہ ہے, میں 70 سال کا ہوں, میں اللہ نے اپرچونٹی دی, ساری دنیا میں نے دیکھی ہے. کرکٹ کھیلتا تھا, ٹریول کرتا تھا, پھر میں نے یونیورسٹی کے اندر, میرا سبجیکٹ ہی پالیٹکس تھا. تو میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں
کہ صرف امیر اور غریب ملکوں کے اندر سب سے بڑا فرق ہوتا ہے. ایک امیر ملکوں میں انصاف ہوتا ہے, رول آف لا ہوتا ہے. غریب ملکوں کے اندر جنگل کا قانون ہوتا ہے, جو آج پاکستان میں ہے. مائٹ از رائٹ ہے, جسے مرضی اٹھا لو, جو مرضی کیس کر دو. عمران خان کے اوپر 60 FIR کر دیے انہوں نے, کوئی بھی ہر چیز کے اوپر, یعنی قانون کی دھجیاں اڑا دی انہوں نے. اور آج یہ حالات ہیں, مگر میں اس کے اوپر بعد میں بات کروں گا, کہ عدالت کہہ رہی ہے, آئین کہہ رہا ہے کہ 90 دن میں آپ نے الیکشن کروانا ہے. وہ الیکشن کمیشن بھی رسپونڈ نہیں کر رہی, گورنر بھی رسپونڈ نہیں کر رہا, پیچھے سے ہینڈلرز بیٹھے ہیں, وہ پیچھے سے چابی دیتے جا رہے ہیں کہ نہیں جی ابھی الیکشن کی. یعنی کوئی, اگر آپ پاکستان کی آئین اور عدالتوں کی پرواہ نہیں کرتے تو آپ میں اور بنانا ریپبلک میں کیا فرق رہ گیا؟ اگر آپ کی عدلیہ کو آپ انفیکٹو اتنا کر دیں کہ وہ آئین کو نہ کی حفاظت کر سکے, تو اس کے بعد ملک کا تو جو ہمارے میں اور بنانا ریپبلکس میں کیا فرق. بنانا ریپبلک کیا ہوتی ہے؟ جدھر مائٹ از رائٹ ہوتا ہے, جنگل کا قانون ہوتا ہے. تو ہم نمبر 1 چیز پاکستان میں دیکھیں, یہ کنیکٹڈ ہوتی ہے. جو اکانومی ہوتی ہے اس کو پولیٹیکل اکانومی کہتے ہیں. وہ آئسولیٹڈ نہیں ہوتی. آپ ایک کچھ جینیس کو لے آئے اور اسے کہیں جی ہماری اکنامک پالیسی بنا دے. وہ اکنامک پالیسی ویکیوم میں نہیں ہوتی, وہ ایک پورا گورننس سٹرکچر ہوتا ہے جو سپورٹ کرتا ہے. اکانومی کیسے اٹھتی ہے؟ جب آپ کے ملک کے اندر جو بزنس اور جو آپ کے سرمایہ کار ہے, جو اندرونی اور بیرونی بیٹھے ہیں, ان کے اندر وہ انوائرمنٹ ہو جو پیسہ انویسٹ کرے, تاکہ ویلتھ کریشن ہو, تاکہ گروتھ ریٹ بڑھے, تاکہ ڈالرز آئے ملک میں. اب اگر آپ وہ انوائرمنٹ ہی نہیں لے کے آتے, آپ جو مرضی پالیسی لے آئے, وہ امپلیمنٹ کیسے ہوگی؟ اگر آپ کے ملک کے اندر کانٹریکٹ انفورسمنٹ نہیں ہے تو سرمایہ کاری ہوگی کیوں؟ سب سے بڑا اثاثہ پاکستان کا بیرون ملک پاکستانی ہے. 1 کروڑ پاکستانی باہر بیٹھا ہے, ڈالرز ان میں ان کی انکم ہے. آپ یقین کریں کہ ان میں سے 5 لاکھ پاکستان میں انویسٹمنٹ کرنا شروع کر دیں. انویسٹمنٹ ابھی وہ صرف پراپرٹیز لیتے ہیں یا پلاٹس لیتے ہیں, ان کے اوپر بھی قبضے ہو جاتے ہیں, کیونکہ یہ رول آف لا نہیں ہے. قبضہ گروپ امریکہ میں, انگلینڈ میں کیوں نہیں ہے, یورپ میں کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ وہ انصاف ہے. جب انصاف نہیں ہوتا, وہ NRO بھی مل جاتا ہے اور قبضہ گروپ بھی ہوتے ہیں. تو نمبر 1 جو آپ نے شروع کرنا ہے ملک میں جو ریفارم ہے, وہ ہے رول آف لا. اور اس کے لیے بڑا امپورٹنٹ ہے کہ سارے ادارے مل کے اپنا پارٹ پلے کریں. اب میں بات کر رہا ہوں پاکستان کی سروائیول کی ہے. ابھی آپشن نہیں ہے, کیا ملک نے سروائیو کرنا یا نہیں کر رہا. جب بھی اگر جو ریفارمز شروع ہوں گی وہ ہوں گی قانون کے سامنے سب ایک برابر, چاہے وہ آپ کے اپوننٹس ہی کیوں نہ ہوں. دیکھیں جو اپوننٹس ہیں, میری ان سے لڑائی ہے کیا؟ وہ چوری کی ہوئی ہے انہوں نے 30 سال سے کرپشن کر رہے ہیں. پہلے جنرل مشرف سے NRO لے لیا. کہیں آپ نے مغرب کے اندر سنا ہے NRO؟ آپ پبلک کا پیسہ چوری کریں اور آپ پھر کہیں کہ میں تو قانون سے اوپر ہوں, مجھے امیونٹی دے دی جائے. پہلے انہوں نے پیسہ چوری کیا, مشرف نے 2008 میں 7 میں ان کو NRO دیا. اس کے بعد جنرل باجوہ نے ان کو پہلے بچایا, ان کی ساری کرپشن بچائی. کیسز جب ایکسٹینشن سے پہلے ان کے پاس کیسز تھے, اور سارے پرانے کیسز تھے, سوائے شہباز شریف کے 24 ارب کے اوپن اینڈ شٹ کیسز. 8 ارب نیب میں تھا جو TT کیسز تھے, انہوں نے بینامی لوگوں کے نام پہ اربوں روپیہ پاکستان ریمیٹنسز کے نام پہ بلایا. اور دوسرا FIA کا کیس تھا جدھر اپنے نوکروں کے نام میں 16 ارب روپیہ انہوں نے لیا. اب وہ اوپن اینڈ شٹ کیسز تھے, ان کو بچایا باجوہ نے, اور بچا کے اس کو پرائم منسٹر بنا دیا. اور جو ملک کے بڑے بڑے ڈاکو جن کے سب پرانے کیسز تھے, 1100 ارب روپے کی ان کو چھوٹ دی ہے. ہمارے زمانے میں, ہمارے 3.5 سال میں 480 ارب روپیہ نیب نے ریکور کیا جو پاکستان کی ٹریجری میں آیا. تقریباً 160 ارب روپیہ سال کا ریکور کر رہی تھی نیب. آج انہوں نے نیب کے قانون ختم کر کے جو سارا پیسہ آنا تھا پاکستان میں, وہ چوروں کا, وہ انہوں نے معاف کر دیا. چلیں اگر میں نیب کی بات کروں, میں آپ کی ہی پارٹی کے لوگوں سے بات کی ہے, وہ یہ کہہ رہے ہیں KP کے اندر اور جگہوں پہ, وہ کہہ رہے ہیں جی بیوروکریٹ کام ہی نہیں کرتا بیکاز نیب کا ڈر ہے. نیب جو ہے وہ دا وے دیٹ اٹس ورکنگ ہے کہ وہ پورے سسٹم کو ایک ہالٹ پہ لے آیا ہے, اور ان لاٹ آف ویز پولیٹیسائز بھی ہوا ہے. وہ آپ کے ٹائم پہ بھی یوز ہوا, جس نے بھی کروایا.
وہ ابھی بھی استعمال ہو رہا ہے. آپ کو لگتا ہے کہ آپ نیب کو واپس فعال کریں گے ونس یور بیک, یا آپ کو لگتا ہے کہ ایک نیا اکاؤنٹیبلٹی کا نظام لے کر آئیں گے؟ ایک تو یہ, اور دوسرا جب آپ رول آف لا کی بات کرتے ہیں, ہم نے یہ بات ملٹیپل ٹائم سنی ہوئی ہے آپ سے کہ فلسفے کی تو آئی انڈرسٹینڈ, بٹ پریکٹیکلی وہ ہوگا کس طرح؟ بیکاز جب لاسٹ ٹائم یہ ہوا تھا کہ یو سیٹ آل دا رائٹ تھنگس, دین یو کیم ٹو پاور اینڈ یو ریئلائز کہ جی نظام ایسا بنا ہوا ہے کہ آپ کے پاس اپرچونیٹی نہیں ہے یہ تمام چیزیں کرنے کی, تو آپ اس نظام کو کس طرح فکس کریں گے؟ لیکن سب سے پہلے تو یہ سمجھ جائیں, ایک بڑا اچھا سنگاپور کا ایک بڑا ایک دانشور ہے, اس کا انٹرویو آیا, اس نے کہا تم نے سنگاپور میں کیسے کرپشن کنٹرول کی؟ اس نے کہا ہم نے کرپشن کنٹرول کی بڑے بڑے لوگوں کو, کرپٹ لوگوں کو پکڑ کے, چھوٹے لوگوں کو پکڑ کے نہیں ہوا. نیب کا فیلئر کیا پاکستان میں؟ پہلی دفعہ ہمارے دور میں انہوں نے 480 ارب روپیہ ریکور کیا 3.5 سالوں میں. نیب فنکشن کر رہی ہے 99 سے, پوچھے ان کی تاریخ میں کتنا پیسہ انہوں نے ریکور کیا؟ 280 ارب روپیہ بھی نہیں کیا. ہمارے دور میں صرف 400. کیوں؟ کیونکہ ہم نے ان کو روکا نہیں نیب کو اپنے کام کرنے سے, ہمارے کنٹرول میں نہیں تھی, ہم نے ان کو انفلوئنس نہیں کیا. روکا کس نے؟ جنرل باجوہ نے روکا جس کے نیچے تھی, اس نے ان ساروں کو بچا لیا اینڈ میں. دیکھیں, جب تک آپ بڑے لوگوں کی کرپشن نہیں پکڑیں گے ملک میں کرپشن ختم نہیں ہوتی. میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث بار بار لوگوں کو بتاتا ہوں, انہوں نے 1500 سال پہلے تقریباً کہہ دیا تھا کہ جو قومیں طاقتور مجرموں کو نہیں پکڑتی اور کمزور مجرموں کو پکڑتی ہیں وہ تباہ ہو جاتی ہیں. یہ ساری ڈیولپنگ ورلڈ کا مسئلہ ہی ہے آج. وہ وہاں صرف جو بڑے بڑے مجرم ہیں ان کو NRO مل جاتا ہے, تو بڑی ڈاکہ جو نقصان ہوتا ہے وہ تو بڑے مجرم کرتے ہیں. منی لانڈرنگ, میں اگر اربوں روپے کی چوری کروں گا مجھے ملک سے باہر پیسہ بھیجنا پڑتا ہے, وہ تو صرف طاقتور کر سکتا ہے. یہ جو چھوٹے چھوٹے پٹواری اور یہ جو تھانے دار ہیں, ان کی چوری سے لوگ تنگ ہوتے ہیں, ملک تباہ نہیں ہوتا. ملک تباہ تب ہوتا ہے جب آپ ان کو پروٹیکٹ کرتے ہیں. میری ساری 3.5 سال میں جنگ کیا رہی ان سے PDM سے, یہ میرے سے NRO مانگ رہے تھے, میں نے ان کو, آپ میری اٹھا کے دیکھیں, میں بار بار کہتا رہا میں NRO نہیں دوں گا کیونکہ ملک سے غداری ہوگی. جنرل باجوہ نے دے دیا ان کو NRO. چلو لیٹس اسیوم کہ آپ کو 2/3 میجورٹی مل جاتی ہے اور آپ جو ہے وہ واپس آ جاتے ہیں پاور کے اندر. آپ اس بار کیا ڈفرینٹلی کریں گے پاور اسٹرکچرس کو چینج کرنے کے لیے؟ آپ نے بہت ساری چیزیں آئیڈینٹیفائی کر لی. آپ نے کہا جی رول آف لا کا مسئلہ ہے, آپ نے کہا کہ بڑے لوگ جو ہیں وہ کرپٹ لوگ جو ہیں ان کو پکڑا نہیں جا رہا. اور رول آف لا کی جب ہم بات کریں تو اوور آل ہمیں نظر آ رہا ہے کہ ایک انفارچونیٹلی لا تو ایک از اے جوک ٹو بی ویری آنیسٹ فار اے لاٹ آف پیپل رائٹ ناؤ وین دے لوکنگ ایٹ واٹس ہیپننگ ان پاکستان. تو دیر از نو سچ تھنگ ایز اے کانسٹیٹیوشن, دیر از اے سیٹ آف رول بک جس کو آپ اپنی مرضی سے گھما سکتے ہیں. دیٹس واٹ اٹ سیمز لائک. بٹ آپ جب آئیں گے تو آپ کیا ایسا چینج کریں گے پریکٹیکلی؟ اگر میں پوچھوں, دیکھیں میں آپ کو بتاتا ہوں. سب سے پہلے تو آپ آج ذرا ملک کے حالات دیکھیں نا. ملک جدھر ڈی جنریٹ کر گیا, اور یہ باجوہ صاحب کو ساری قوم کو شکریہ ادا کرنا چاہیے جو اس نے ہمارا بیڑا غرق کیا. آج یہ ہو رہا ہے کہ اعظم سواتی کو ایک ٹویٹ کے اوپر, اور ٹویٹ کیا تھی کہ تھینک یو مسٹر باجوہ گیونگ اس, اس ملک کو NRO 2 دیا تم نے جب مریم اور یہ سارے بچ گئے. اس ٹویٹ کے اوپر اس کو گھر میں 3 بجے گھس کے اس کو پہلے پوتوں کے سامنے مارا, اس کو ننگا کر کے ٹارچر کیا اور اس کی آوازیں سنائیں دوسروں کو کہ کیا ہو رہا تھا. اور آپ یہ اس کے بعد ایک ٹویٹ کے اوپر یہاں شہباز شریف کے 16 ارب روپے کے اوپن اینڈ شٹ کیس تھے. 4 وٹنسز اب تک ہارٹ اٹیک سے مر چکے ہیں آتے ساتھ ہی ان کے 2 مہینے میں. ڈاکٹر رضوان جو انویسٹیگیٹر تھا وہ مر چکا ہے, اس کو آپ چھوڑ دے ہیں. اربوں روپے کے نیب کے کیسز نواز شریف اور ان کا خاندان ایڈمٹ کر بیٹھا ہے کہ ایونس فیلڈ اپارٹمنٹ جو مہنگے ترین لنڈن کے میفیر فلیٹس ہیں وہ ہمارے ہیں. پہلے نہیں مان رہے تھے. کیوں مانا؟ کیونکہ پینما کے اندر یہ انکشاف ہو گیا, دنیا کو پتہ چل گیا کہ جھوٹ بولتے رہے تھے کہ جی میری لنڈن تھوڑا پاکستانی کوئی پراپرٹی ہے, اور پتہ چلتا ہے پینما میں 2 سال بعد کہ مہنگے ترین لنڈن کے ایریا میں اربوں روپے کی پراپرٹیز کی مالکہ مریم ہے. سر تو میں ایک منٹ سنیں, میں کانٹراسٹ بتانا چاہتا ہوں. ایک طرف اربوں روپے کی یہاں سے چوری ہو کے پیسہ وہاں پراپرٹیز ہیں, اس کے 16 ارب روپے 24 ارب روپے کے کیسز ہیں. باقی سب کے آصف زرداری کے وہ بینامی اکاؤنٹس کے اندر اربوں روپے کے کیسز ہیں. وہ سارے دندراتے پھر کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں اور لوگوں کو کسی کو ٹویٹ میں پکڑ رہے ہیں, کسی کو کہا جی آپ نے وہ شہباز نے اپنی اسٹیٹمنٹ دے دی, غداری کر دی, اس کو مارا جا رہا ہے. کیسز کرے فواد چودھری کو جی پتہ نہیں اس نے, کہ مجھے تو یہ نہیں پتا اس کو پکڑا کیوں تھا, شیکوٹ اس کو, اور پکڑ کے اس کو اور کیسز میں ڈال دیا اور اس کو ابھی تک جیل میں. یعنی یہ ہے بنانا ریپبلک.
یہ ملک کی تباہی کا راستہ ہے. اور میں اپنی قوم کو آج بھی کہہ رہا ہوں, کیونکہ میں جیل بھرو تحریک شروع کرنے لگا ہوں, ساری قوم تیار ہو جائے کہ اگر آج آپ نہیں کھڑے ہوں گے یہ ملک بچے گا ہی نہیں. یہ تو آج جینوئن کراس روڈز پہ کھڑا کر دیا انہوں نے ملک. کیونکہ اکنامک کولیپس جو ہے یہ آئسولیشن میں نہیں ہوتا, یہ ملک کا جو سارا سٹرکچر انہوں نے ختم کر دیا ہے. جب رول آف لا ختم کر دیں کہ دندراتے ہوئے چور بیٹھ کے فیصلے کر رہے ہیں, اور جو لوگ اس ملک کے اندر سٹرگل کر رہے تھے رول آف لا کے لیے ان کو جیلوں میں ڈالا جا رہا ہے, تو یہ تو ہوپ ہی کوئی نہیں ہے اس میں ملک میں. اور جو لوگ پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں صرف اور صرف, یہ میری آج بات سن لیں, یہ ذاتی مفادات کے لیے سب کچھ ہو رہا ہے. جنرل باجوہ نے یہ ذاتی فائدے کے لیے کیا, یہ سارا ایکسٹینشن کے لیے اس نے ملک کو یہاں پہنچایا ہے. یہ ابھی بھی جو ہو رہا ہے, جو باجوہ کی پالیسیز ہی چینج ہو رہی, یہ ذاتی مفادات ہیں بیچ میں. ملک کا یہ نہیں سوچ رہے لوگ, اور ان کو یہ ریئلائز کرنا چاہیے کہ اگر آپ نے نہ سوچا آپ کوئی بھی کنٹرول نہیں کر سکے کہ جس طرف حالات جا رہے ہیں. آپ ملٹیپل ٹائمز آپ نے بولا کہ رول آف لا ختم ہو چکا ہے, قانون نہ ہونے کے برابر ہے, لیکن جب آپ کی جتنی بھی میں سن رہا ہوں کمیونیکیشن, اس میں آپ یہ کہتے ہیں کہ جی اچھا ہمارے ساتھ یہ ہو گیا, اب ہم کورٹس میں جائیں گے, اب ہم سسٹم کو فالو کریں گے. آپ ایک سرٹن سسٹم کے اندر کھیل رہے ہیں, زیادہ لیفٹ رائٹ نہیں ہوتے. لاسٹ ٹائم اسلام آباد کے بہت سارے میرے جیسے برگر بچوں نے جو ہے آنسو گیس کھائی, آپ نے آ کے بولا کہ نو آئی ایم لیونگ. پھر اسی کے ساتھ پنڈی میں آپ آئے تو آپ نے کہا کہ جی نہیں ہم مزید آگے نہیں جائیں گے. ایوری ٹائم بہت سارے لوگ جو ہیں وہ ویٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ جی اچھا اب ہیٹ بڑھے گی اور آپ وہاں پر یو فال بیک. جب تھیوریٹیکلی اگر آپ کہتے ہیں کہ نظام میں کوئی سسٹم ہے ہی نہیں, ایوری تھنگ از کنٹرولڈ, ایوری تھنگ از ریگڈ, اور پھر اسی نظام سے آپ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ آپ کو انصاف ملے گا, تو ایٹ واٹ پوائنٹ ول یو ایور, یا آپ پیسیفائڈ ہی کھیلیں گے, آپ کبھی اس کو نیکسٹ لیول پہ لے کر ہی نہیں جائیں گے, اور اگر لے کر جائیں گے تو واٹ وڈ دیٹ پوائنٹ بی؟ دیکھیں دو طریقے ہیں نا, اور میں پھر سے آپ کو کہہ دوں کہ میں ایک ہسٹری کا اسٹوڈنٹ ہوں, پالیٹکس کا بھی اسٹوڈنٹ ہوں. اگر آپ یہ انتشار کی طرف ملک کو لے جائیں, کوئی بھی نہیں بچا سکے گا جو پاکستان میں ڈسٹرکشن ہوگی. اس سے ریکور کرنے میں بہت دیر لگے گی. یعنی اگر آپ جس طرف اگر خونی انقلاب کی طرف چلا جائے پاکستان, جو جا سکتا ہے, کیونکہ جب لوگوں کے پاس پیسے نہیں اپنے بچوں کا پیٹ پالنے کے لیے, جب مہنگائی یہ سوچ لیں کہ اپریل سے اب تک اگر آپ کے پاس اپریل میں آپ کی تنخواہ 30,000 تھی مہینے کی, آج اس کی صرف خریدنے کی قیمت 20,000 رہ گئی ہے, اس کی ورتھ 20,000 رہ گئی ہے. یعنی اس طرح کی مہنگائی ہوئی ہے. اب مجھے یہ بتائیں کہ سارا جو تنخواہ دار طبقہ ہے آج, چاہے وہ پولیس میں ہیں, چاہے وہ ہماری فوج میں ہیں, چاہے ہمارے سرکاری نوکر ہیں, چاہے ہمارے پرائیویٹ سیکٹر میں سیلری جن کو تنخواہیں مل رہی ہیں, آپ مجھے بتائیں کہ اتنی جو 30% آپ کی ایک دم پاور ڈیویلیویشن کی وجہ سے آپ کے پاس, اور مہنگائی کی وجہ سے آپ کا جب خرچہ ہی پورا نہیں ہو رہا, اور اس کے اوپر آپ کو صرف ایک تیلی لگانی ہے کہ وہ سب کے ہاتھ سے نکل جائے گا. دیکھیں جو آپ ایرانین ریولوشن سٹڈی کریں, وہ ایک سٹیٹس کو اوپر قبضہ کر کے بیٹھ گیا تھا. ساری ریسورسز ایک شاہ آف ایران اور اس کی چھوٹی سی ایلیٹ کے نیچے وہ امیر ترین ہو گئے تھے, اور باقی ایران کے اندر جو عوام تھی اس میں فاصلے بڑھ گئے تھے. اور آخر میں جب وہ آیا انقلاب, تو 3 سال لگے آیت اللہ خمینی جیسے لیڈر کو وہ اس کو کنٹرول کرنے میں. تو ہمارا تو ملک آگے گھٹنوں پہ ہے. اگر آج ہم انتشار شروع کر دیں تو یہ کوئی بھی اس کو کنٹرول کرتے کرتے پتہ نہیں کیا ہوگا, اور اس کا ڈسٹرکشن کتنی ہوگی. دوسرا راستہ ہے کہ آئین کی اور قانون کے بیچ میں رہ کے کھیلو, جو میں کر رہا ہوں. میں نے 26 سال یہی کیا ہے, میں نے انتشار اوائڈ کیا ہے. میں نے کبھی کوشش ہمیشہ کی ہے کہ پرامن احتجاج ہو. اس لیے 2 طریقے تھے. ایک تو ہم کانفرنٹیشن کی طرف چلے جائیں, وہ بڑا آسان ہے, ہمارے پاس سب سے زیادہ اسٹریٹ پاور ہے, سب سے بڑی پارٹی ہے. دوسرا یہ ہے کہ ہم جیل بھرو تحریک جو ایک پرامن احتجاج ہے, اور صرف ان کو یہ بتانے کے لیے کہ جو خوف اور ہراساں پھیلایا ہوا ہے آپ نے, جو ہر روز کسی کو اٹھاتے ہیں سوشل میڈیا کے لوگوں سے جو انہوں نے ظلم کیا ہے, یعنی اٹھا کے پینٹا لگا کے ان کو گھر بھیج دیتے ہیں, ننگا کرتے ہیں. پتہ نہیں, یہ آرٹیکل 14 ہے کانسٹیٹیوشن کا, رائٹ ٹو ڈگنیٹی. آپ کسی کی عزت اس طرح پامال نہیں کر سکتے کہ آپ ان کو ننگا کریں. یہ کون سی اجازت دیتا ہے؟
یہ ہماری ایجنسیز فری ہیں, جو مرضی چاہے کر لیں, کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. اور یہ جو کر رہے ہیں پاکستان کے ساتھ, یہ ان کو سمجھ آنی چاہیے کہ نفرتیں بڑھتی جا رہی ہیں, اور نفرت پھر اس سے آگ لگتی ہے, اور اس سے پھر ایک ملک پہ انتشار پھیلتا ہے. ملک افورڈ نہیں کر سکتا ہمارا. اگر somehow الیکشنز جو ہیں وہ ڈیلے ہو جاتے ہیں, فردر ڈیلے ہو جاتے ہیں, سال کے لیے ڈیلے ہو جاتے ہیں, جو ایک اسٹیپولیٹڈ ٹائم ہے, آپ کو پتہ ہے 90 days کی جو ہے آپ کی پنجاب اور کے پی کا ٹائم لمٹ ہے, اور جنرل الیکشنز آپ کے اکتوبر میں آئی بلیو اسکیجولڈ ہیں. فار سم ریزن اور دی ادر وہ نہیں ہوتے, ون وے اور دی ادر کوئی لوپ ہول نکل آتا ہے, تو پھر آپ کیا کریں گے؟ آپ بیٹھ جائیں گے؟ میرا سوال یہ ہے کہ یہ کون چاہتا ہے ڈیلے؟ ایک تو یہ پی ڈی ایم کی ساری پارٹیز چاہتی ہیں ڈیلے. وہ کیوں چاہتی ہیں؟ کہ ان کو پتہ ہے کہ یہ سڑکوں پہ جب نکلیں گے, جب کیمپین ہوگی تو ان کو پتہ چل جائے گا